بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس عظیم کائنات میں بہت سی مخلوقات کے بیچ میں ایک ذمہ دار مخلوق انسان کو پیدا فرمایا، اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب چیزوں کو انسان کے تابع فرما دیا. یہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، کائنات کا حکمراں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی اس کائنات میں کیا پسند کرتے ہیں کیا ناپسند کرتے ہیں، پروردگار نے انسانوں کو اس کی اطلاع فرمائی، اور ہم کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس چیز کو استعمال کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے، کیا چیزیں اچھی ہیں کیا بری ہیں، کیا بہتر ہے کیا غیر بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اس سے واقف کرایا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا اور بندے کا ڈائریکٹ رشتہ کیسے ہو؟ ہم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، عام حالات میں اللہ کی آواز سن نہیں سکتے، تو بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچے گا کیسے؟ اس فاصلے کو، گیپ کو ختم کرنے کے لیے خداوند قدوس نے انسانوں میں سے ہی کچھ بندوں کا انتخاب فرمایا، ان بندوں کی خصوصی تربیت فرمائی، اور ان بندوں پر اپنا پیغام نازل فرمایا. یہ بندے جن کا انتخاب کیا گیا یہ انبیاء رسول کہلائے. وہ پیغام جو ان کے اوپر اتارا گیا اس کو وحی کہا گیا، اور جو فرشتہ وہ پیغام لے کر آتا تھا اس کا نام ہے جبرائیل امین، وہ فرشتوں کے سردار ہیں. یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کونین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. سلسلے کا آغاز ہوا ہے، شروعات ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے، اور تکمیل ہوئی ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آسمانی سارے مذاہب اللہ کے بھیجے ہوئے، ساری کتابیں اللہ کی اتاری ہوئی ہیں. ان مذاہب میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ان کتابوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اس پیغام میں کہیں سختی ہے کہیں نرمی ہے، کہیں اختصار ہے کہیں تفصیل ہے. سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام، ان سے دنیا آباد ہوئی، پہلے انسان ہیں وہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. ان کا پتلا بنایا گیا، اس کے اندر روح پھونکی گئی، وہ انسان قرار پائے. اب وہ تنہا تھے. آپ سوچئے اگر بھیونڈی شہر سے مجمع باہر نکل جائے، شہر خالی ہو جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کسی بھی بڑی مجلس میں کانفرنسیں ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، انتظامات ہوتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، ان کی خدمت کی جاتی ہے، اچھا لگتا ہے. پھر اس کے بعد وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، مہمان چلے گئے. تو جن بیچاروں نے اس مجلس کو سجایا ہوتا ہے ان سے پوچھئے، عجیب سا لگتا ہے، کیا چہل پہل تھی، اچھا لگ رہا تھا، سب جا رہے چلے گئے. اب یہ منڈپ کھولو، سامان پہنچاؤ، حساب کرو، بورچی کا حساب، حمال کا حساب، فلاں کا حساب. یہ ان کے دل سے آپ پوچھیے، شاید جو بیٹھتے ہیں بعد میں
کرتے ہیں اللہ کے بندے کرنے والے. مدرسے والے سال بھر مدرسہ بچوں سے بھرا ہوتا ہے, شب رات میں چھٹی ہوتی ہے, طلباء جاتے ہیں تو ہم لوگوں کا دل منہ کو آتا ہے, یا اللہ خالی ہو گیا ادارہ, سنسان پڑا ہے. پھر عید کے بعد دوبارہ چہل پہل ہو جاتی ہے. کسی بھی جگہ جہاں پر مجمع ہو ایک کشش ہوتی ہے, اور کوئی نہ ہو عجیب سا لگتا ہے. ارے کسی راستے سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں, وہاں کوئی نہ ہو تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کسی ہائی وے پر آپ چل رہے ہو, 10-20 میل آپ چلے جائیں, نہ سامنے سے کوئی گاڑی, نہ پیچھے سے کوئی گاڑی, نہ کوئی لائٹ, آپ کو کیسا لگے گا؟ عجیب عجیب خیال دماغ میں آتے ہیں. گاڑی پنچر ہو جائے تو کیا کروں گا, خدا نہ خواستہ کوئی چور بدماش آیا تو کیا کروں گا. اس کے مقابلے میں جو راستے چلتے رہتے ہیں وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوتا. ابھی آپ بمبئی سے گجرات کے ہائی وے پر رات و دن کبھی بھی جائیں, کوئی خطرہ نہیں. بمبئی سے پونا ہو کر آپ ساؤتھ کے ہائی وے پر کبھی بھی جائیں, کوئی خطرہ نہیں. بمبئی بھنڈی آپ آتے ہیں رات و دن, کوئی خطرہ نہیں. اور یہی راستہ سنسان ہو تو معاملہ کچھ اور ہوگا. آدم علیہ السلام دنیا میں ہیں, پیدا کیے گئے, شروع کا کچھ عرصہ جنت میں رہے. پہلے تنہا ہیں, تنہائی کا احساس ہو رہا ہے, تو خداوند قدوس نے ان کی بائیں پسلی سے ان کی رفیقہ حیات کو پیدا کر دیا, دادی ہوا. اب 2 ہو گئے. پھر ان دونوں کے ملاپ سے انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا, اور شروع دور میں انہی بہن بھائیوں میں آپس میں نکاح ہوتا تھا. یہ بات سمجھانی ہے آپ کو. آج ہوگا نہیں ہوگا, اس وقت ہوتا تھا. کیوں؟ اس وقت مسئلے کا اور کوئی حل تھا ہی نہیں. آج تو آپ کے سامنے ایک فہرست ہے, حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم. سورہ نساء کے اندر 4 پارے کی آخری آیت پوری تفصیل ہے محرمات کی. فلا حرام فلا حرام فلا حرام, یعنی ان سے نکاح نہیں ہوگا. اب یہ آیت آپ وہاں فٹ کیجئے آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں میں, تو پھر کس سے ہوتا؟ ایک عرصے تک سگے بہن بھائیوں میں نکاح ہوتا تھا. جب آبادی تھوڑا بڑی ہو گئی اب منع کیا گیا, اب سگے بہن بھائیوں میں نکاح مت کرو, تھوڑا ہٹ کے کرو. اس وقت شروع کا دور تھا. انسان کہاں رہے؟ مکان بنانے کے لیے مٹی کھودنا, جی, تو مٹی کھودنے کے لیے پھوڑا ہونا, جی, تو پھوڑا کہاں سے آئے گا؟ وہ پھوڑے کا لوہا کہاں سے آئے گا؟ پھوڑے کے اندر آپ بیت ڈالتے ہو تو اس بیت کو آپ تراش کے اس کے لیبل کیسے کرو گے؟ آپ غور کیجئے, انسان کے پاس کچھ نہیں تھا, حتیٰ کہ جنگل میں کس پیڑ کی پتی کھانا کس پیڑ کی پتی نہیں کھانا انسان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا. کون سا پھل فائدہ مند ہے, کون سا نقصان دہ ہے, انسان کو وہ بھی نہیں معلوم تھا. شروع کا دور تھا, بالکل سیدھی موٹی موٹی سی باتیں انسانوں کو بتلائی جاتی تھی. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام تک یہی معاملہ تھا. پھر سیدنا نوح علیہ السلام کی شریعت میں تھوڑی تبدیلی لائی گئی. پھر نافرمانوں کا مواخذہ کیا گیا, پکڑ کی گئی. پہلے سمجھایا گیا, پھر نہ ماننے کی صورت میں عذاب آیا, طوفان آیا. نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے. اصل عمر ان کی 1000 سال سے اوپر ہے. 950 سال تک اللہ کے بندوں کو سمجھاتے رہے. چند افراد کے ماں سوا لوگوں نے بات نہیں مانی. تھک گئے نوح علیہ السلام, تو خداوند قدوس سے فریاد کی, رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. پروردگار, میں نے اپنی قوم کو رات و دن سمجھایا ہے, لیکن میرے سمجھانے میں بجائے اس کے کہ مانتے, مجھ کو دیکھ کر بھاگتے ہیں.
وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کان میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، چہرے پر پردہ ڈال دیتے۔ پروردگار قوم سننے کو تیار نہیں۔ بڈھا مرتے مرتے اولاد کو وصیت کر کے مرتا ہے کہ دنیا کا ہر کام کرنا، اس دیوانے کی بات مت سننا۔ تو پروردگار نے فرمایا نوح اب تم کشتی بناؤ، اب طوفان آئے گا اور نافرمان قوم ہلاک ہوگی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، تفصیل ہے قرآن کے اندر اس کی۔ آپ کشتی بنانے لگے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام کی تعلیم کو قبول کرنے والے، انبیاء کرام کی دعوت پر لبیک کہنے والے شروع میں ہمیشہ غریب لوگ رہے۔ غربا سے کام شروع ہوا، پھر کام چلا اٹھا، سب لوگ اس کے اندر آ گئے۔ تو نوح علیہ السلام کی دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا تھا وہ بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرنے والے لوگ، غریب قسم کے لوگ۔ تو قوم کے چودھری کہا کرتے تھے کہ ارے نوح تم کو یہی ملے، تم کو کوئی قاعدے کا آدمی نہیں ملا۔ یہی اعتراض سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تھا کہ آپ کے ماننے والے سارے غریب ہیں، مزدور ہیں، غلام ہیں، کوئی چودھری آپ کی بات نہیں سنتا۔ چودھری اس لیے نہیں سنتے کہ چودھری ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ چودھری اپنا، ہمارا کیا مفاد ہے، ہماری چودراہٹ برقرار رہے گی کیا، ہم کیوں ساتھ دیں ان کا۔ جب کوئی نئی نئی پارٹی وجود میں آتی ہے تو ہلکے پھلکے لوگ جڑ جاتے ہیں، جو بڑے پٹاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں آرام سے، ہوا کا رخ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس میں کچھ دم خم ہے، تو پھر آگے بڑھ کر اس کو کیپچر کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام پر وہی اعتراض تھا۔ اب جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو کہنے لگے دیکھا نوح، تم کو ہم منع کرتے تھے نا کہ ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو، تم کو بھی بڑھئی بنا دیں گے، بالآخر تم بھی بڑھئی بن گئے۔ اب وہ کشتی بہت بڑی تھی، کئی مالے تھے اس کے اندر، چونکہ اس وقت کی آبادی کا بڑا حصہ اس میں آنے والا تھا۔ دریائی جانوروں کو چھوڑ کر خشکی کے تمام جانور اس کے اندر آنے والے تھے، اس لیے کہ پوری دنیا پانی میں ڈوبنے والی ہے، تو ان مخلوقات کو بچانا بھی تو ہے۔ تو آ کر پوچھتے نوح یہ کیا بنا رہے ہو؟ کشتی بن رہی ہے۔ اچھا عجیب بات تھی کہ وہاں پر کوئی دریا نہیں تھا، جہاں یہ کشتی بن رہی ہے وہاں آس پاس کوئی دریا نہیں ہے، تو نوح یہ کشتی چلے گی کہاں؟ تو قوم کو ایک ٹائم پاس کام مل گیا تھا۔ ایک پوچھتا نوح یہ کشتی کہاں چلے گی، دوسرا بولتا ارے رکو پہلے کشتی بنائیں گے پھر دریا کھودیں گے، تیسرا بولتا نہیں نوح کے پاس فرشتے آسمان سے آتے ہیں، فرشتے لے کر چلیں گے، چوتھا بولتا نوح ہم کو بیٹھا لو گے۔ مذاق کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام جواب نہیں دیتے تھے، کبھی کبھی تنگ آ کر کہتے تھے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تم پر ہنسا جائے گا، اور ہوا وقت آیا، عذاب آیا۔ بہرحال یہ تو میں اختصار سے بتلا رہا ہوں آپ کو۔ نوح علیہ السلام کی شریعت سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے پہلے اس بیچ میں نافرمان قوموں کو ہلاک کیا گیا۔ قرآن کے اندر جن قوموں کی ہلاکت کی داستانیں ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری قومیں سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بیچ جو عرصہ ہے اس میں ہے وہ قومیں۔ قوموں کی ہلاکت کے فیصلے ہو رہے ہیں، جہاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے جہاد کا حکم آیا۔ نافرمان قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مان کر نہیں دیا، اور موسیٰ علیہ السلام دنیا سے ناراض ہو کر گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد پھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے، ہم اطاعت کریں گے، ہم مانیں گے، اور پھر سلسلہ شروع ہوا۔
تو خداوند قدوس بندوں تک اپنا پیغام جو پہنچاتے تھے وہ اصلاً انبیاء کرام پہ اترتا تھا، پھر انبیاء کرام امتوں کو بتلاتے تھے۔ جو فرشتہ پیغام لے کر آتا اس کا نام جبرائیل امین، جو پیغام اترتا اس کا نام وحی۔ اس بات کو پھر دہراؤں گا، کتابیں بھی سچی، انبیاء کرام بھی سچے، اور جس وقت جو کتاب اتری، جس وقت جو وحی اتری، وہ کتاب اور وہ وحی اس وقت کی ضرورت تھی، سچی تھی۔ ان امتوں نے ان پیغامات کی حفاظت نہیں کی، کتابیں ضائع ہو گئیں، انبیاء کرام کی زندگیاں ضائع ہو گئیں۔ اس کے مقابلے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، جب یہ کتاب آپ پہ اترتی تھی تو سب سے پہلے حافظ تو آپ خود تھے قرآن مقدس کے۔ قرآن پاک سب سے پہلے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر محفوظ ہوا ہے۔ آپ نے اپنے چہیتے جانثار صحابہ کو پڑھ کر سنایا، اکثر صحابہ حافظ قرآن تھے، خلفائے راشدین چار کے چاروں حافظ قرآن تھے۔ پچھلی امتوں میں اور امت محمدیہ میں اور پچھلی آسمانی کتابوں میں اور قرآن مقدس میں بنیادی فرق سمجھیے۔ پچھلی کتابیں انبیاء کرام کو دے دی گئیں، انبیاء کرام نے امتوں کو بتلایا، امتوں نے کہا رے کیا مصیبت پال لی تم نے، اتنا بہت سا لے آئے، ہم سے نہیں ہوتا۔ یہ جواب تھا قوم کا۔ حتیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے توریت دی اور آپ نے اپنی امت کو بتلایا کہ مجھ کو خداوند قدوس نے کتاب دی ہے، کتاب ہدایت تمہارے لیے، ارے موسیٰ آپ تنہا چلے گئے کوہ طور پر، کچھ لوگوں کو لے کر گئے ہوتے، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ یہ حال ہے قوم کا۔ کچھ لوگوں کو لے کر چلو، اسی مقام پر لے کر جاؤ کوہ طور میں، اور خداوند قدوس ہم سے کہیں کہ ہم نے موسیٰ کو دیا ہے تو ہم مانیں گے۔ تھی تو بدتمیزی، لیکن بہرحال چلو یہ بات بھی مان لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار نے کہا ٹھیک ہے بلا لاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد کا انتخاب کیا۔ بھائی دو یہاں سے، دو وہاں سے، دو وہاں سے، ہر طبقے سے نمائندے چن لو بھائی۔ چودھری لوگ 70 لوگ پہنچے وہاں پر۔ خداوند قدوس نے کہا میرے بندو، موسیٰ میرے نبی ہیں، کتاب میں نے دیا ہے، اس پر عمل کرو۔ اب سنیے اگلی بدتمیزی، کہنے لگے موسیٰ یہ آواز خدا کی ہے، اس کی کیا گارنٹی؟ ہم خدا کو دیکھیں گے تب مانیں گے۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ۔ سوال کیا تھا؟ اللہ ہم سے کہہ دے گا تو ہم مان لیں گے، جواب تو مل گیا۔ لیکن اگلی بدتمیزی، اللہ کو دیکھیں گے تب مانیں گے۔ اور اصول سمجھ لیجئے، دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے بندہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، یہ آنکھیں اس لائق نہیں ہیں۔ جس طریقے سے ہلکا پاور ہوتا ہے، اس سے اوپر 3 فیز کا ہوتا ہے، اس سے اوپر ہائی ٹینشن پاور ہوتا ہے۔ اب آپ اس میں راڈ لگائیں گے جلے گا، لیکن زیادہ طاقتور پاور ہے، راڈ فیوز ہو جائے گا۔ اور کبھی آپ نے ہائی ٹینشن لگایا تو آپ بھی فیوز ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اس کو چھوا 10 فٹ دور سے کھینچتا ہے وہ، تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو خداوند قدوس کے دیدار کو کیا برداشت کرے گا؟ خداوند قدوس کی ذات سے پہلے ہزاروں ہزار میلوں تک نور کی کرنیں ہیں جن کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن تھا ان کا مطالبہ،
تو خداوند قدوس نے کہا رکو، میں ان کا علاج کرتا ہوں کم بختوں کو۔ ایک چمک آئی اور سب مر گئے۔ نوری کرنوں میں سے ایک کرن نمودار ہوئی اور سب لمبے ہو گئے۔ 70 افراد مرے پڑے ہوئے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تنہا کھڑے کہ یا اللہ، اب میں جا کر قوم سے کہوں گا کم بختوں نے بدتمیزی کی، اس کا انجام ہے یہ، تو قوم ماننے کو تیار نہیں ہوگی، یہ خون میرے گلے پہ آئے گا۔ دیکھیے ماشاءاللہ جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ حضرات کے تعاون سے جو بھی کام ہو رہے ہیں مسجد کی ضرورتوں کے کام بھی ہو رہے ہیں اور باہر بھی کام ہو رہے ہیں، آپ حضرات تعاون جاری رکھیں۔ اللہ اس کے طفیل ہمارے جان و مال کے اندر عافیت نصیب فرمائے، کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں جا کر قوم سے کہوں گا انہوں نے بدتمیزی کی اور سب مارے گئے تو قوم تو الزام مجھ کو دے گی، نہیں موسیٰ تم نے سارے چودھریوں کو چن کر کے سیٹنگ کر کے مروا دیا کہ اپوزیشن نہ رہے، تم رہو، تو پروردگار یہ خون میرے گلے پہ نہ آوے، ان کو یہاں سے اٹھا دیجئے، کم بخت جہاں سے آئے ہیں وہاں چلے جائیں، اس کے بعد آپ کی مرضی۔ پروردگار نے کہا ٹھیک ہے، حکم دیا، اڑ گئے آنکھیں ملتے ہوئے۔ پوچھا گیا کہو خیریت ہے؟ ہاں برابر ہے، اب مانیں گے، چونکہ بیتی تھی نا۔ بڑی شرافت سے لوٹ کر آئے، قوم کے پاس پہنچے، قوم نے کہا کیا ہوا بھیا؟ تو کہنے لگے پروردگار نے کہا جتنا ہو سکے اتنا کر لینا، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا کر لینا۔ پروردگار کو جلال آیا، کم بختو تمہاری گستاخی کو یاد ہوتی ہے؟ تو خداوند قدوس نے طور پہاڑ کو اس قوم کے اوپر ٹانگ دیا۔ یہ پہاڑ دیکھو اوپر، اب بولو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ورنہ پہاڑ چھوڑ دوں کم بخت پس جاؤ گے۔ کہنے لگے ہاں مانیں گے، پوری بات مانیں گے۔ پہاڑ ہٹ گیا، کہنے لگے ہم جتنا ہو سکے اتنے کریں گے۔ اس کو قرآن نے نقل کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ جب تک پہاڑ ٹنگا رہا کہنے لگے ہاں بالکل مانا۔ پہاڑ ہٹ گیا کہنے لگے نہیں مانتے۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ جس قوم کا نبی کے ساتھ زندگی میں یہ سلوک ہو، آج شکوہ کرنے بیٹھے ہو ہمارے نبی کی تعلیمات کیوں نہیں مانی جاتی؟ ارے کم بختو، تم کو دی گئی تم نے مانا کیا؟ اس کے مقابلے میں قرآن مقدس کی شان کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہ دیکھیے۔ کوئی واقعہ پیش آتا، کوئی حادثہ پیش آتا، لوگ آتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنا مسئلہ رکھتے، آپ فرماتے رکو اللہ کا جواب آئے گا۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ آنے والے بیٹھے ہوتے اور وہی نازل ہو رہی ہوتی، کبھی ایسا ہوتا 2-4 گھنٹے کے بعد، کبھی آج کا کل، کبھی 2-4 دن، اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ 2 ہفتے وہی نہیں اتری، ایسا بھی ہوا ہے، اللہ کی مرضی۔ قرآن میں بڑا حصہ وہ ہے، اس کا مفہوم بتلاتا ہے کہ یہ آیتیں کسی پس منظر میں اتری ہیں۔ ایک محترمہ ہیں حضرت خولہ، ان کے شوہر ہیں اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کا بڑھاپا ہے۔ کسی بات میں آپس میں جائیں ہوئی اور بڑے میاں نے بڑی بی کو طلاق دے دیا۔ اس وقت تک طلاق کے مسائل قرآن میں نازل نہیں ہوئے تھے، بس انسانوں کا اپنا ایک طور طریقہ تھا شادی کرنے کا اور چھوڑنے کا، کوئی تفصیلی بات ان کے پاس نہیں تھی۔ تو اس وقت اہل عرب اپنی بیوی کو جب طلاق دیتے کہتے ہیں تو میرے لیے میری ماں جیسی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی، انت علیہ کظہری امی، اس انداز کے الفاظ کا استعمال ہوتا تھا۔ تو حضرت اوس ابن صامت نے اپنی اہلیہ حضرت خولہ کو انہی الفاظ کے ساتھ طلاق دے دی تھی۔ وہ حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ ایسا ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انتظار کرو وحی کا۔ دوسرے روز آئی، وحی نازل ہوئی، آپ نے کہا نہیں۔ تو کہا میں کیا کروں؟ تو
آپ نے فرمایا جو طریقہ تمہارے یہاں رائج ہے یعنی اس کو طلاق سمجھو، الگ الگ ہو جاؤ۔ کہنے لگی میرا شوہر بڈھا ہے، کہاں رہے گا، کہاں کھائے گا بیچارہ، اس کی خدمت کون کرے گا؟ بڑے میاں نے غصے میں کہہ دیا۔ حضور نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، انتظار کرو۔ پھر آئی، پھر پوچھا، جواب آیا نہیں آیا، تو وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتی ہے، پروردگار تیری کمزور بندی ہوں، میرے اوپر رحم کھا، میرے مسئلے کا فیصلہ اتار دے۔ اب قرآن نازل ہو رہا ہے، 28واں پارہ کھولیے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ اس ضعیفہ بوڑھی عورت کی بات سن رہا ہے جو آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما، تم دونوں گفتگو اللہ آسمان سے سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر۔ اس کے بعد اس سوال کا جواب آ رہا ہے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، ماں تو وہ ہے جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، بیوی کو ماں مت کہا کرو، یہ بدتمیزی ہے، برا جملہ ہے۔ 10 مقامات پر قرآن میں آپ کو ایسا انداز ملے گا، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ اگلی بات سن لیجئے، یہ تو قرآن کے الفاظ ہو گئے، اب ان الفاظ کی تشریح کہاں سے لاؤ گے؟ یہ ہے نازک پوائنٹ، یہ تو الفاظ ہو گئے، ڈکشنری میں ترجمے میں الفاظ کے معنی ہو گئے، مراد کہاں سے لاؤ گے؟ مراد خداوند قدوس نے پیغمبر کو بتلایا اور پیغمبر نے صحابہ کو بتلایا، صحابہ کو بیچ سے ہٹا کر، پیغمبر کو بیچ سے ہٹا کر قرآن پاک کی تشریح کرنے والوں تم سے بڑا احمق اور دیوانہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی مراد کس نے بتلایا؟ اللہ کی مراد اللہ نے پیغمبر کو بتلایا، پیغمبر نے صحابہ کو بتلایا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتلایا، تو قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر اسی روٹ پر ہوگی۔ صحابہ کو تھڑ مار کر صحابہ نہیں سمجھے میں سمجھا، ہے نا ایسے محققین، یہ ہے گمراہی۔ صحابہ کم سمجھے ہم سمجھے، پیغمبر کم سمجھے ہم سمجھے، یہ ہے گمراہی۔ اس لیے کہ الفاظ تو آپ نے سن لیے، ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن اس کی مراد، منشا اور مقصد۔ ایک بات، جب قرآن طلب کے بعد نازل ہوتا تھا تو اس کی لوگ قدر کرتے تھے۔ 2 آیت 4 آیت 10 آیت نازل ہوئی تو صحابہ اس کو سینے سے لگا کے لے لیتے تھے، اور پھر صحابہ نے قرآن پر کیسا عمل کیا، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث پر کیسا عمل کیا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بعض صحابہ ہیں جو اتباع سنت میں بہت مشہور ہیں، ان کا ہر عمل بالکل سنت کے مطابق ہوتا تھا۔ محدثین نے ایسے صحابہ کے حالات درج کیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر نوجوان صحابہ میں سے ہیں، اور بڑی مقدار میں ان سے احادیث مروی ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیجئے، عبداللہ ابن عمر بیٹے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب پیغمبر کے انتہائی قریبی معتمد ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے اگر میرے بعد نبوت دروازہ بند نہ ہو رہا ہوتا تو اگلے نبی عمر ہوتے۔ پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ، لو کان بعدی نبی لکان عمر، معمولی مقام ہے۔ فرمایا جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ مقام ہے والد محترم کا، اور بیٹے عبداللہ ابن عمر ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا تھا احادیث کو سننا، جمع کرنا، بیان کرنا، پوری زندگی اسی میں لگا دی۔
اور ابا جان سیدنا عمر بن خطاب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مشوروں میں شامل ہو رہے ہیں، زندگی میں بھی آپ کے دائیں بائیں ابو بکر اور عمر ہیں، اور انتقال کے بعد بھی آپ کے دائیں بائیں ابو بکر عمر آرام کر رہے ہیں۔ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد پہلے ذمہ دار ابو بکر صدیق بنے، انہوں نے آپ کے برپا کیے ہوئے سارے کاموں کو آگے بڑھایا، اسلام پر آنے والی کسی بھی آنچ کا مقابلہ کیا، مرتدین کا مقابلہ کیا، مانعین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا، وغیرہ وغیرہ، سرحدوں کو محفوظ کیا، دین کے قلعوں کو مضبوط کیا۔ ان کو اس کی فرصت نہیں تھی کہ بیٹھ کر مسجد میں وہ درس دیتے۔ بیٹھ کر درس دینا اچھا کام ہے، لیکن وہ جو ابا جان کر کے گئے وہ بھی اچھا کام ہے۔ کچھ نادان سمجھتے ہیں کہ جس نے بہت سی روایتیں کی ہوں وہ بڑا عالم ہے، اور روایتیں نہ کی ہوں وہ چھوٹا عالم ہے۔ یہ آپ کا ظرف ہوگا۔ اٹھاؤ کتابیں حدیث کی، دکھاؤ اس کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق سے کتنی حدیثیں ہیں، نہ کے برابر، جبکہ پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں سب سے افضل کون؟ ابوبکر صدیق۔ سب سے بڑا محقق کون؟ ابوبکر صدیق۔ لیکن درس نہیں دیا، کیوں؟ ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر سے بہت سی روایتیں مروی ہیں، اور وہ اتباع سنت میں بہت اونچے مقام پر تھے، بہت اونچے مقام پر تھے۔ یاد رکھیے گا، کوئی آدمی آج بھی اگر اتباع سنت کا دلدادہ ہو، گرویدہ ہو، دنیا اس کو پاگل کہے، مجنوں کہے، دیوانہ کہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت بلند ہوگا، بہت بلند ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر مدینہ منورہ چلے مکۃ المکرمہ کے لیے، حج کے لیے۔ راستے میں ایک مقام پر اپنے خادم سے کہا میں ذرا بیت الخلاء ہو کر آتا ہوں۔ چل کر کچھ فاصلے پر گئے، کپڑا اٹھا کر بیٹھے اور چلے آئے۔ تو خادم نے پوچھا حضرت تقاضا تھا؟ نہیں۔ ضرورت سے فارغ ہوئے؟ نہیں۔ ضرورت سے فارغ بھی نہیں ہوئے، تقاضا بھی نہیں تھا، تو گئے کیوں پھر؟ یہ اصل سوال ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر حج میں جا رہے تھے تو اس مقام پر جا کر آپ ضرورت سے فارغ ہوئے تھے، میں اس عمل کی نقل کرنے گیا تھا۔ سبحان اللہ، میں اس عمل کی نقل کرنے گیا تھا۔ جس طریقے سے صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے، دنیا ترستی ہے دیکھنے کو۔ محدثین نے الفاظ جمع کر دیے، ایک کارنامہ ان کا ہے، لیکن ہر صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا۔ مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کسی مخصوص حالت میں دیکھا اور زبان سے محبت میں کوئی لفظ بول دیا، آئندہ انہوں نے اپنا نام لکھنا چھوڑ دیا، اسی لفظ کو لکھنے لگے۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نو مسلم ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں بعد میں۔ جس علاقے کے تھے، افریقہ کے علاقے کے، وہاں کے لوگ جبے میں کرتے کی آستین چوڑی پہنتے ہیں، آج بھی پہنتے ہیں چوڑی آستین۔ دارالعلوم دیوبند میں ہمارے بعض ساتھی تھے جو اس علاقے کے تھے، چوڑی آستین پہنتے تھے، ان کا رواج ہے۔ اور یہ بلی کا بچہ پالتے تھے، ساتھ میں بلی کا بچہ ان کے رہتا تھا، تو وہ آستین کے اندر بلی کا بچہ بیٹھا ہوا، آپ چلے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے دیکھا، فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلیہ کے ابو، بس پیار میں آپ نے کہہ دیا یا ابا ہریرہ۔ انہوں نے اس لفظ کو ایسا لیا، ایسا لیا، اصل نام کیا ہے تاریخ میں ملتا نہیں ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کے معنی، ہریرہ کہتے ہیں بلی کے بچے کو۔ عربی میں ایک اصل لفظ ہوتا ہے، ایک تصغیر ہوتی ہے، جیسے ابن بیٹا، بنیا بیٹوا، رجل انسان، رجیل چھوٹا سا انسان، ایسے ہی ہرتن بلی اور ہریرہ بلی کا بچہ، تصغیر، چھوٹا سا بچہ، اے بلیہ کے باپ۔
ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر میں کسی بات سے ناراض ہو گئے اہلیہ محترمہ سے، اور گھر سے نکل کر آ کر مسجد میں لیٹ گئے، مسجد نبوی میں۔ مسجد کچی تھی، مٹی تھی، کنکر تھے، اور بدن میں اوپر کپڑا نہیں تھا، نیچے لنگی نہیں ہوگی، اوپر حصہ بغیر کپڑے کا تھا۔ آ کر لیٹ گئے مسجد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے تو اپنی بیٹی سے پوچھا علی کہاں ہیں؟ تو فرمایا وہ کسی بات پہ ناراض ہو کر جا کر مسجد میں لیٹ گئے۔ آپ تشریف لائے، علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، فرمایا یا ابا تراب قم یا ابا تراب، ابو تراب مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ علی کھڑے ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیار کے لب و لہجے سے وہ کھڑے ہو گئے، فرمایا گھر جاؤ، گھر چلے گئے۔ حضرت علی اپنے نام کے آگے ابو تراب لکھتے تھے۔ کتنے صحابہ ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو الفاظ نکل گیا اس لفظ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ صحابہ کی عظیم قربانیاں، یہ موقع تفصیل کا نہیں ہے، لیکن جس امت نے اپنے پیغمبر سے ایسا پیار کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ جب جنگ بدر کا موقع آیا ہے، آپ نکلے تھے تجارت کے قافلے کو روکنے کے لیے، وہ تو قافلہ نکل گیا اور سامنا کس سے ہو گیا؟ ابو جہل کے لشکر جرار سے۔ 1000 لشکر، 1000 افراد پر مشتمل لشکر جو مکمل لیس ہے، اور آپ کے ساتھ 313 صحابہ خالی ہاتھ۔ آپ صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں جنگ کرنا کہ نہیں کرنا، اور یہاں پر رک کر ایک بات کو سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ہیں، مکے والے آپ کی بات نہیں مانتے، تکلیف دیتے ہیں۔ آپ باہر سے آنے والے قبائل اور قافلوں سے مل کر بات کرتے ہیں تاکہ دنیا کا کوئی خطہ مسلمانوں کے لیے جائے امن مل جائے تو ان کمزور مسلمانوں کو وہاں منتقل کر دیا جائے۔ مدینے کے لوگ آئے ہوئے تھے، آپ نے ان سے ٹائم لیا، رات کی تاریکی مکے سے باہر بیٹھ کر بات کی۔ 1 سال بات ہوئی، دوبارہ وہ لوگ آئے اگلے سال، اور ان لوگوں نے آپ کو دعوت دی کہ مکے والے آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ مدینہ منورہ چلے آئیے، ہم ہر طرح آپ کی خدمت کریں گے۔ یہ جو مشورہ ہو رہا ہے، اس مشورے میں آپ کے چچا حضرت عباس شامل ہیں۔ چچاؤں میں سے ایک آدھ تو نالائق تھے، ابو لہب جیسے، باقی چچا آپ کی حمایت کرتے تھے۔ بعض نے اسلام قبول کر لیا، بعض حمایت کرتے تھے۔ چچا عباس بھی حمایت کرتے تھے، چچا ابو طالب بھی حمایت کرتے تھے۔ تو چچا عباس میٹنگ میں شامل ہیں، مدینے کے قافلے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور مدینے والے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں چلے آئیے۔ تو چچا عباس نے کہا مدینے والوں بلا تو رہے ہو، جب یہ تمہارے یہاں آ جائیں گے تو مکے والے تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، اس وقت تم ان کا ساتھ چھوڑ تو نہیں دو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا تھا نہیں، ہم خون کے آخری قطرے تک دفاع کریں گے، ہماری بستی میں کسی نے حملہ کیا تو ہم مقابلہ کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو طے کیا ہوا تھا؟ مدینے کے اوپر حملہ ہوگا تو ہم ڈیفنس کریں گے، اور موقع کیا ہے؟ مدینے سے باہر نکل کر، مقام بدر کافی دور ہے مدینے سے، وہاں رہ کر جنگ کرنا ہے۔ تو معاہدہ ہوا تھا مدینے کے اندر دفاع کرنے کا، اور معاملہ ہے باہر ڈیفنس کرنے کا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں تم لوگوں کی کیا رائے ہے، جنگ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو مکے سے آئے ہوئے مہاجر صحابہ کھڑے ہو گئے، جانثاری کی باتیں کرنے لگے، لیکن آپ نے پھر پوچھا تو مدینے کے انصار سمجھ گئے کہ اشارہ ہماری جانب ہے، اور چونکہ ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم مدینے کے اندر دفاع کریں گے اور یہ باہر دفاع کرنے کا واقعہ ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہو گئے۔ سعد ابن معاذ ہیں یا حضرت سعد ابن عبادہ ہیں، ان دو میں کوئی ایک نام ہے۔ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ، غالباً آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے، انصار مدینہ کی جانب؟ فرمایا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کو ہم پورا اختیار دیتے ہیں، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، اور ہم خون کے آخری قطرے تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور اس وقت فرمایا تھا یا رسول اللہ،
خدا نخواستہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے چلو جنگ کرنا اور وہ گستاخ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم جا کر جنگ کر لو، جنگ ہم سے نہیں ہوگی۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم خون کے آخری قطرے تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ حکم دیں گے ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں گے، آپ حکم دیں گے ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، اپنی بیویوں کو بیوہ کریں گے، بچوں کو یتیم کریں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ صحابی جن کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، سنہرے حروف سے اس تقریر کو ریکارڈ میں لیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا مسرت سے، اور فرمایا ٹھیک ہے اب جنگ ہوگی۔ اس کے بعد صفیں مرتب ہوئی ہیں۔ یہ ہیں صحابہ۔ ایک صحابی کو دشمنان اسلام نے کسی موقع پر گرفتار کر لیا، ان کے بدن کا ایک ایک عضو کاٹ کے ان کو مارا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ان سے پوچھا گیا ہے اگر تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم کو چھوڑ دیا جائے تو تم کیا کہتے ہو؟ آزمائشی گھڑی تھی، تم کو چھوڑ دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے تو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھ جیسی 100 جانیں نچھاور ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھے، مجھ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے، مجھ جیسے 100 لوگ قربان ہو جائیں یہ قبول ہے۔ تاریخ کے اندر ریکارڈ موجود ہے۔ اس جانثار امت پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک امت نے اس کتاب کو سینوں میں بسایا ہے۔ قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین چاروں حافظ قرآن ہیں، آپ کی کئی بیویاں حافظات قرآن ہیں، اور صحابہ کے اندر قرآن پاک یاد کرنے کا اور احادیث کو سننے اور عمل کرنے کا ایسا شوق تھا کہ صحابہ غریب تھے۔ اگر یہی بیٹھے رہیں گے تو کاروبار کیسے کریں گے، کھیتی باڑی کیسے ہوگی؟ تو آپس میں جوڑیاں بنا لی تھی، ایک ساتھی جائے گا کام کرے گا اور ایک ساتھی مجلس میں بیٹھے گا، شام کو آنے کے بعد یہ اس کو پوری بات بتلا دے گا، آج یہ ہوا، کل آئندہ یہ کام پہ جائیں گے، وہ بیٹھیں گے۔ یہ تو ہو گیا مردوں کا۔ مرد حضرات گھروں میں آتے تو عورتیں کہتی میں کھانا گرم کر رہی ہوں، تب تک آپ بتلائیں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو شوہر اپنی بیوی کو سناتے تھے۔ شرم کس بات کی؟ خوش قسمت ہے وہ جوڑا جہاں شوہر اپنی بیوی کو دین سکھائے اور بیوی شوہر سے دین سیکھے، اور خوش قسمت ہے وہ جوڑا جہاں شوہر بیوی کو دین میں تعاون دے اور بیوی شوہر کو دین میں تعاون دے، اور خوش قسمت ہے وہ جوڑا کہ دنیا کے اندر بھی ساتھ ہو اور اللہ کے ہاں مقبولیت کی بنیاد پر وہاں بھی ساتھ نصیب ہو۔ جنت میں فیصلہ اس رشتے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، جنت میں فیصلہ کوالٹی کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر واقعتاً دونوں اس مقام کے ہیں ساتھ نصیب ہوگا، ورنہ الگ الگ ہوں گے، وہ کہیں۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ نے صحابیات کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا ہم رشتہ کریں گے بشرط کہ آپ ہم کو اتنا دین سکھائیں گے۔ مستورات نے اس شرط کے ساتھ رشتہ قبول کیا۔ آپ کو بتلا دوں یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر نہ ہو، بغیر مہر کے نکاح ہو تو بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہاں ہو جائے گا، ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہو تو جائے گا لیکن مہر دینا ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا مہر کے بغیر ہو جائے گا، دلیل اس کو پیش کرتے ہیں وہ کہ صحابیات نے صحابہ سے قرآن سیکھنے کو شرط رکھا تھا، دین سیکھنے کو شرط رکھا تھا، تو دین تھوڑے مال ہے۔ تو جواب وہی ہے کہ وہ شرط تھی، شرائط میں سے ایک شرط وہ بھی تھی لیکن مہر بھی تھا۔ جیسے آپ رشتہ طے کرتے ہیں، لڑکا کہاں رہتا ہے؟ بمبئی میں رہتا ہے، ساتھ میں رکھے گا الگ رکھے گا، بھیونڈی آئے جائے گا وہیں رکھے گا، یہ ساری شرطیں کیا مطلب بغیر مہر کے نکاح ہو رہا ہے؟ نہیں، مہر تو اپنی جگہ رہے گی، یہ مزید شرطیں ہوتی ہیں۔ گھر میں تنہا تو نہیں چھوڑو گے، اگر تنہا رہے گی تو پھر نوکرانی گھر میں رہے گی، ایک بچی گھر میں رہے گی، جب کہیں جانا ہو تو ہمارے یہاں پہنچا دینا، ساری باتیں آتی کہ نہیں آتی ہے؟ تو صحابہ کرام کا دین کا شوق اور صحابیات کا دین کا شوق یہ اس کا غماز ہے۔ اس طبقے پر قرآن اترا ہے، دنیا کان کھول کر سن لے۔
ایک طرف انبیاء کرام کی نافرمان امتیں ہیں، نوح علیہ السلام کی نافرمان امت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمان امت ہے۔ ان امتوں نے اپنے انبیاء کرام کو پتھروں سے مار مار کے رجم کر دیا ہے، ان امتوں نے اپنے انبیاء کرام کو آرے سے چیر دیا ہے۔ ادھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ صحابہ کرام کے عشق کا یہ عالم تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوکا تو اس کو ہاتھ میں لے کر بدن مسل لیا کرتے تھے، اس لیے کہ نہ آپ کے تھوک کے اندر بدبو تھی، نہ آپ کے پسینے میں بدبو تھی، نہ آپ کے پیشاب پخانے میں بدبو تھی۔ کسی کی عقل میں نہ سمائے، اپنی عقل کا علاج جا کر کرو۔ خداوند قدوس کا خصوصی کرم تھا، جن صحابہ نے آپ کا پسینہ سونگا ہے وہ گواہی دے رہے ہیں، بدبو نہیں تھی، خوشبو تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کا بدن ایسا روشن ہوتا تھا، اتنی خوبصورتی تھی کہ روشنی پھوٹ کے باہر نکلتی تھی۔ اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے خوبصورت کون؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو آپ اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں، اپنی عقل کا علاج کیجیے۔ تو قرآن اس شان کے ساتھ نازل ہوا ہے اور اسی شان کے ساتھ محفوظ ہوا ہے۔ دین اسلام اس لیے محفوظ ہے، قرآن مقدس اس لیے محفوظ ہے، جب گفتگو ہو تفصیل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، کوئی مانے یا اپنا سر پیٹے۔ کئی موقعوں پر ایسا اتفاق ہوا، غیر مسلموں کے مجمع کے اندر میں نے یہ بات کہی، آج دنیا کے اندر کوئی آسمانی کتاب اگر محفوظ ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مقدس ہے۔ شوق تو لوگ گئے، کان کھڑے ہوئے، لیکن حقیقت اس کے ماں سوا اور کچھ نہیں، حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کسی اور کے پاس اگر کوئی کتاب محفوظ ہو تو لاؤ سامنے۔ ہم نے کہا انکار کیا۔ کوئی توریت لائے، محفوظ توریت، کوئی محفوظ انجیل لائے، کوئی دوسری مذہبی محفوظ کتاب لائے، بتلاؤ کس پر اتری، کب اتری، اور جو اتری وہی ہے یہ سر شرم سے جھک جائے گا۔ اور قرآن مقدس کس پر اترا بتلانا پڑے گا، کب اترا بتلانا پڑے گا۔ یہ قرآن وہی اللہ کا کلام ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اترا تھا، بتلانا پڑے گا۔ آج دنیا لاکھ مخالفتوں کے باوجود، پیچ و تاب کھانے کے باوجود یہ اس اقرار پر مجبور ہے کہ مسلمانوں کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ وہی قرآن ہے۔ مسلمانوں کی تراویح میں جو پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے یہ وہی کتاب ہے۔ کسی مذہبی عبادت میں مذہبی کتاب تلاوت نہیں کی جاتی، قرآن مقدس نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے۔ کسی مذہبی عبادت گاہ میں پوری کتاب نہیں ختم کی جاتی، قرآن مقدس تراویح میں ترتیب کے ساتھ پورا قرآن پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ اور جو لوگ احترام کے ساتھ پڑھتے اور سنتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے۔ آج سے 30-35 سال پہلے تک ہمارے شہر میں اچھا قرآن پڑھنے سننے کا رواج نہیں تھا۔ گھڑی دیکھ کر ہمارے یہاں تو آدھے گھنٹے میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو 40 منٹ میں ہوتا ہے، یہ معیار تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب الحمدللہ قرآن اطمینان سے پڑھا اور سنا جا رہا ہے۔ رمضان کی مقدس ساعتیں، رمضان کی قیمتی گھڑیاں، اور اس میں ہم یہ کہیں کہ صاحب 40 منٹ سے 45 نہ ہو، 40 منٹ کا 50 نہ ہو، اور یہاں سے نکل کر باہر بیٹھ کر گپے مارنا ہے، اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی۔ قرآن احترام کے ساتھ پڑھا جائے، تلفظ درست ہو، ٹھہر کے پڑھا جائے، رکوع سجدے آرام سے ہو، پون گھنٹہ لگے کہ 1 گھنٹہ، جو وقت تراویح میں لگا وہی تو استعمال میں آیا، وہی تو اللہ کے ہاں مقرب اور محبوب مقبول ہوا، باقی کیا بچا۔ الحمدللہ قرآن بھی محفوظ ہے، ہمارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی محفوظ ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔